نہ چاہیں دیں، لیکن عجیب بات اب یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ کے آرڈر سے ہم ایگری نہیں کرتے، پریزیڈنٹ کے آرڈر سے وہ ایگری نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی حالات خراب ہے، گورنمنٹ کہہ رہی ہے حالات خراب ہے، پی ایس ایل ہو سکتا ہے، سنو فیسٹیول ہو سکتا ہے، باقی پورا ملک الحمدللہ ٹھیک چل رہا ہے، لیکن الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی الیکشن کمیشن نے اور گورنمنٹ نے الیکشن کرانے کی ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ 16 تاریخ اور 18 تاریخ کو قومی اسمبلی کے الیکشن ہو سکتے ہیں مارچ میں۔ تو جب مارچ میں قومی اسمبلی کے الیکشن ہو سکتے ہیں تو صوبائی اسمبلی کے الیکشن کیوں نہیں ہو سکتے، جو کہ آئین کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس سے میرا مقصد صرف لوگوں کو آپ کے ذریعے بتانے کا یہ ہے کہ نہ لا اینڈ آرڈر کا ان کو کوئی فکر ہے، نہ ان کو اکانومی کی کوئی فکر ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز دیکھیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ تو یہ چاہیں گے کہ ملک میں ڈیموکریسی نہ ہو، ملک میں الیکشنز نہ ہو، وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ الیکشن ہو، اسٹیبل گورنمنٹ آئے۔ یہ کہہ رہے کہ جی دھماکہ ہو گیا تو اس وجہ سے لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ مان لے ایک منٹ کے لیے ان کی بات، یہ اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں کہ 3 مہینے بعد کوئی اور دھماکہ نہیں ہوگا؟ 3 مہینے بعد اگر ایک اور دھماکہ ہوا اور پھر یہ کہیں کہ جی دھماکہ ہو گیا ہے اور لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے، ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، تو یا تو یہ گارنٹی دے دیں کہ 3 مہینے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ آخری بات اکنامک سٹیبلٹی کی، یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت خرچہ آ رہا ہے، پچھلی ہیئرنگ میں بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا کچھ مہینے پہلے، کچھ سال پہلے نہیں، پورے صوبے میں لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا، اس میں ہزاروں کی تعداد سے کینڈیڈیٹس تھے، اس پہ ٹوٹل میرے خیال میں کوئی 4 ارب سے زیادہ کچھ روپے لگے تھے، اور یہ بھی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی 60 ارب روپے لگ رہے ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں 100 ارب روپے نہیں ہیں۔ تو مجھے یہ صرف اگر بتا دیں کہ آیا جب آج ان کے پاس 60 اور 100 ارب روپے نہیں ہیں تو 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد جب ان کے ٹینور پورا ہو جائے گا قومی اسمبلی کا، تو ان کے پاس کون سا خزانہ نکل آئے گا، کون سا پرائز بانڈ نکل آئے گا، جس کی وجہ سے یہ پھر سے کہیں گے کہ جی ہم الیکشن کرا سکتے ہیں۔ بات میں اس پہ اینڈ کروں گا کہ قوم کے سامنے سب کچھ بالکل اس وقت واضح ہے کہ حکومت کا مین ان کا مقصد کیا ہے۔ ابھی پھر آپ نے سنا ہوگا کل عمران خان صاحب کو پھر نیب نے بلا لیا، نیب کے چیئرمین کا، ان کے اپنے لگائے چیئرمین کا یہ حال ہے کہ اس نے کہا کہ جی یہ میرے اوپر انفلوئنس کر رہے تھے کہ فلانے کو پکڑ لو، فلانے کو چھوڑ دو، اس سے زیادہ اور کیا، یہ تو چارج شیٹ ہے ان کی گورنمنٹ کے خلاف۔ تو یہ نیب کا حال آپ نے دیکھ لیا، ان کی کیا کوشش ہے عمران خان صاحب کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر، غداری کے مقدمے، نیب کے مقدمے، جو انٹیلیجنس ایجنسیز جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ملک میں دہشت گردی روکے، ان کے کالز ٹیپ کریں، ان کا پیچھا کریں۔ رانا ثناء اللہ نے ان ایجنسیز کو، آئی بی کو، ان لوگوں کو پیچھے لگایا ہوا ہے پولیٹیکل اوپوننٹس کے، سیاسی مخالفین کے، آپ ان کے فون ٹیپ کرتے رہیں، ان کا پیچھا کرتے رہیں۔ بے شک دہشت گردی ہوتی رہے، بے شک حالات خراب ہوتے رہے، لیکن ان کو نہیں پکڑنا۔ صرف کیسز، پیچھا، فون ٹیپنگ، وہ صرف عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔ جب میں اس